إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی آمین یا رب العالمین۔ محبت کے ضمن میں ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم اس کی جو نشانیاں ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہمیشہ عرض کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرض ہے، کوئی نفل نہیں کہ آپ کی مرضی ہوئی تو کر لی، نہ ہوئی تو نہ کی۔ یہ ایمان کا لازمی جزو ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ کو کسی کی حقیقت معلوم ہو تو اس کے بارے میں پھر آپ کے جو جذبات ہوں گے زبان ان کا اظہار کرے۔ اگر جذبات کچھ اور ہیں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں وہ رئیس المنافقین ہے، کہیں اس کو مسلم یا مومن نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ اس کی زبان جو اس کے دل میں تھا اس کے مطابق نہیں تھی، اور اللہ پاک نے گواہی دی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ محبت کے بغیر جو کچھ بھی کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ایمان بھی محبت کے بغیر قبول نہیں، بلکہ اگر محبت نہ ہو تو ایمان بوجھ بن جاتا ہے۔ جس طرح بھوک نہ ہو تو روٹی نہیں کھائی جاتی، زیادہ اصرار کرو تو قے ہو جاتی ہے، کھانا بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات ماننے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے کھانا بھی شروع کر دینا تو ہر لقمہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں محبت کی کمی ہے، لہذا ہم سارے مسلمان الا ماشاء اللہ ایمان کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، جبکہ ایمان نام ہے ایک مزے کا، ایک لطف کا، جس کی خاطر جان دی جا سکتی ہے جس پر۔ بغیر محبت کے اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اور پھر اس کے نماز اور اس کے ایمان کے رد ہو جانے کا جو سب سے بڑا وکٹم ہے وہ ابلیس ہے۔
جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس وہ ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین آسمان کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، لیکن وہ سارا ڈرامہ تھا، اس لیے کہ محبت کے بغیر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسکا پالش کرنا۔ وہ مسکا پالش کر رہا تھا، یا جسے ہمارے شاعر نے کہا کہ فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے، وہ پکھنڈ کر رہا تھا۔ واجب فرض احکام تمام سوکھے اوکھی چان پریت دی پنڈ ہو گئے۔ فرض اور وجوب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کر دینا، 5 نمازوں میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، باقی 23 گھنٹے ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ ان 23 گھنٹوں میں محبت کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ محبت جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کرتی ہے ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ محبت کے تقاضے جب منہ کھول کے سامنے آتے ہیں تو بندے کا پنجابی میں ترا نکل جاتا۔ ابلیس کا ترا ہی نکلا تھا نا، وہ سجدوں پہ گھمنڈ کرتا رہا، اپنے نمبر خود کو خود دیتا رہا، جیسے کوئی بچہ پیپر دے اور خود ہی اس کی مارکنگ کر لے اور 100% نمبر لے لے۔ وہ سجدے کرتا رہا اور روز اپنی ڈائری پہ اپنے آپ کو 100% نمبر دیتا رہا، اور جب A* اس نے لے لیا تو اللہ پاک نے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کے ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کے لیے صرف ایک چیز کو چنا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انا ختم ہو جاتی ہے بندے۔ جب انا ختم ہو جاتی ہے تو پھر باقی رہتا ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب 000 لکھا ہو پھر 0 لکھ دے اور اس کے پہلے 1 ڈال دے تو 10,000 ہو جاتا ہے، 1 0 اور ڈال دے تو لاکھ ہو جاتا ہے، 1 0 اور ڈال دیں تو 10 لاکھ ہو جاتا ہے، صرف پہلے والے 1 کو مٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ 0۔ انا مٹ جائے تو بندے کی ساری زنجیریں کھل جاتی ہیں، 000 ہو جاتا ہے سب کچھ۔ یہ پہلی شرط۔ جب انا ختم ہوتی ہے پسند ناپسند ختم ہو جاتی، اس لیے کہ پسند ناپسند تو انا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا۔ تو جب آپ کی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے قانون فطرت کے مطابق اس پسند اور ناپسند کو محبوب کی پسند اور ناپسند ریپلیس کرتی ہے۔ اب اس کی پسند آپ کی پسند ہو گئی ہے، جگہ خالی نہیں رہی۔ کہا آدم میرا محبوب ہے، تم نے دیکھا میں نے کتنے پیار سے اس کو بنایا۔ اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی، اس نے ایمان کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان میں سے کسی کی نفی نہیں کی۔ ابلیس مردود ہو کے بھی رب 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 کہتا رہا۔ کہا اس کے قدم چوم لو، آدم کے قدم چوم لو، یہ میرا محبوب ہے نا، تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اگر سجدے میرے لیے کرتے تھے تو اب جہاں میں کہتا ہوں ادھر کرو۔ آدم کیا تھے؟ آدم ان کا قبلہ بنائے گئے تھے، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اب ہم پتھروں کے گھر کی طرف کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اس کی طرف منہ کر کے کرو۔ حکم پورا کر، وہ بھی کر لیتا۔ انا ختم ہوتی تو کرتا نا، اس کی انا تو اور زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔
اللہ پاک نے فرمایا کان من الکافرین، ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ کافروں میں سے نہیں تھا۔ یہاں کفر بمعنی ایمان کے بالمقابل نہیں آیا، اما شاکرن و اما کفورا، نشکرو کا ولا نکفرو کا، جو آپ کہتے ہیں اپنی قنوت میں ہم تیرا شکر کرتے تیری ناشکری نہیں کرتے۔ تو یہاں کفر کان من الکافرین سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اللہ کے وجود کا انکار تھا، جنت کا انکار تھا، جہنم کا انکار نہیں، فرشتوں کو درس دیتا تھا، انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ناشکروں میں سے تھا۔ وہ اپنے سجدوں سے بجائے اس کے کہ عاجزی ڈیرائیو کرتا ہوں، ان سے عاجزی میں اضافہ ہوتا اور جھکتا چلا جاتا اللہ کے آگے کہ محبوب اگر آپ کا تحفہ قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی، اس کا احسان ہے، نہ کہ تحفہ دینے والے کا احسان ہے۔ اگر وہ محبوب ہے، اگر ڈیوٹی تبدیل کروانی ہے، اگر پروموشن کروانی ہے تو پھر یہ تحفہ نہیں، پھر یہ رشوت ہے۔ وہ رشوت دیتا رہا کرسی کی لالچ میں، وہ ناشکروں میں سے تھا۔ اس نے اصل میں محبت اس کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی، اس کے داعیات سے ہی واقف نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو مجازی محبت چکھائی ہے، تاکہ اس کو سامنے رکھ کے قیامت کے دن ہماری اللہ اور رسول سے محبت کا محاسبہ کیا جا سکے۔ تورات میں کہا کہ میرے بندے، جب تجھے اپنے دوست کا خط ملتا ہے تو تو گھر پہنچنے کا تک صبر نہیں کرتا، تو رستے میں ہی ایک طرف ہو لیتا ہے، جب تک خط پڑھ نہ لے تو آگے نہیں چلتا۔ پھر تو میرے خط کے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے؟ پتہ چلا میرے ساتھ محبت نہیں ہے، میں تیرا دوست نہیں ہوں۔ کہا جائے گا کہ یہ تھی تیری اصلی محبت، یہ تیری باڈی لینگویج بتا رہی ہے۔ رب سے جب تو ملنے آتا ہے مسجد میں تو تیری اتنی کلوز ملاقات ہوتی ہے، ون آن ون ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک سے، کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جن سے تمہیں محبت ہوئی، تم نے صبح سوٹ بدلی کیا، کنگھی کی، اور اس کی گلی میں تو گھومنا شروع ہو گیا۔ ایک پھیرے میں نہیں نظر آیا، دوسرے پھیرے میں نہیں نظر آیا، صبح سے گھوم رہے ہو، عصر کے وقت اس کی نظر پڑ گئی، تیرے پیسے پورے ہو گئے نا، اس نے دیکھ لیا تجھے سوٹ میں۔ اس شوق سے کبھی مسجد آئے؟ کبھی مسجد سے نکلتے تمہارے چہرے پہ وہ نور آیا ہے، وہ خوشی آئی ہے، وہ اطمینان آیا ہے جو محبوب سے ملاقات ہو جانے پر نظر آتا ہے؟ یہ سامنے چیزیں رکھی جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوا سے، ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ آدمی رب سے ملاقات کرے اور اس کی باڈی لینگویج میں کانفیڈنس نہ آئے، وہ مسجد سے نکلے بھی اور ہر چیز سے ڈرتا پھرے، کوا ادھر چلا گیا، بلی رستہ کاٹ گئی ہے، فلاں ایسے ہو گیا، خواب ایسے دیکھ لیا ہے، اس کا مطلب ہے رب سے ملاقات نہیں ہوئی نا۔ مدیر سے ملاقات ہو جائے تو نیچے کاؤنٹر کلرکوں کے ساتھ آدمی پھر بڑی کانفیڈنس سے بات کرتا ہے۔ مدیر نے کہہ دیا لا مانع،
رب سے ملاقات ہو، یاد رکھیے کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ محب ثواب کے لیے کام نہیں کرتا، سواد کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے جو سواد آتا ہے نا محبوب کا کام کر کے، جو مزہ آتا ہے، وہ اس کی کیش جنت ہے، پیراڈائز ان کیش۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیش مل جاتا ہے، انہیں نہ تو یہ ڈر ہے کہ کوئی دے گا نہیں۔ اسی لیے اللہ سے محبت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا کہ حساب کتاب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیے جائیں گے، تمہارا حساب کتاب کیا کرنا ہے، تمہیں کیش مل چکے۔ محب، رابعہ بصری کا قول آپ سنتے ہیں، اللہ، یہ جو ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا اللہم، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ اور ہم کا مطلب ہے اللہ ساری صفات کے ساتھ۔ ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کی ساری صفات، اس کی رزاقی، اس کی خلاقی، اس کے علیم ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا رحمان ہونا، اس اللہ کے بعد ہم کا مطلب یہ اللہم، اے اللہ ان صفتوں والے جو تو نے قرآن میں بیان کی، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو جنت میرے اوپر حرام کر دے، اور اگر جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو جہنم میرے اوپر واجب کر دے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، صدق یقین نہ ہو تو یہ منہ سے نکلتا ہے۔ اے اللہ میں اس لیے سجدے کرتی ہوں، تو ہے ہی سجدوں کے قابل۔ جنت جہنم کا کوئی دعویٰ ڈنڈے کے زور پہ نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں۔ میرا دل کرتا ہے تیرا نام لوں زباں سے، تیرے آگے سر جھکا دوں، میرا پیار کہہ رہا ہے میں تمہیں خدا بنا لوں۔ یہ وہ بات ہے کہ کہا گیا کہ جب تم سجدہ کرو تو تمہیں اتنا مزہ آئے کہ تم مجبوری سے سر اٹھاؤ، جیسے آپ کہیں نہیں جانا چاہتے اور حکم آ گیا ہے کہ جانا ہے، تو آپ کا دل جانے پہ نہیں بھی کر رہا لیکن حکم پورا کر رہے ہیں، چونکہ حکم 2 سجدوں کا ہے، لہذا مجبوراً آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک سجدے میں گزاری ہے، کوئی مزہ آیا ہوا ہے نا۔ نہ جہنم کا ڈر تھا حضور کو، نہ جنت کی لالچ تھی، وہ تو تھے ہی جنت کے باسی، وہ تو دنیا میں بیٹھ کے جنت دیکھا کرتے تھے۔ روتے کیوں تھے؟ پیار میں، جدائی میں۔ اس ڈر سے آواز کو دباتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اس دباؤ کی وجہ سے ابلتی ہوئی ہانڈی کی آواز نکلتی تھی سینے سے، پیار رلا رہا تھا۔ وہ لطف آئے، میں نے کہا نا کہ جب ہاتھ آپ کے زمین پر ٹکیں تو آپ اللہ کے قدم پکڑیں اور پھر سر ان قدموں پر رکھ دیں، آپ کو مزہ آئے گا سجدے کا۔ وہ بھگت کبیر کہتا ہے کلی یار دی سورگ دا چوٹا تے اگ لگے مندراں نوں۔ وہ یار کی جو جھونپڑی ہے ہمارے لیے وہی جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جو سکون وہاں ملتا ہے۔ تو محب کی جنت اس کے ساتھ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہماری جنت ہمارے سینے میں، جیل میں ڈالا ہوا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیفیت جیل کی۔
ہماری جنت ہمارے سینے میں ہے، یہ ہمیں جہاں مرضی یا ڈال دیں، اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کو 10 سال اندھے کنویں میں ڈالے رکھا بادشاہ نے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ جی بڑے جابر حکمران ہیں، جو جبر ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ اس کی دھول بھی نہیں ہے، پرویز مشرف ان کے آگے کچھ نہیں۔ وہ جب ہمارے بڑے بڑے ائمہ کو جو آج کل دین کے ستون ہیں اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے تو گھر والوں کو امید نہیں ہوتی تھی کہ زندہ واپس آئیں گے۔ آپ اس کی مرضی کے خلاف بات کریں، جلاد تلوار لیے کھڑا ہوتا تھا، اور جب جان چھوٹتی تھی تو وہ کہتے تھے امیر المومنین اب دربار میں سے کسی بندے کو ہمارے گھر بھیج کے خبر دلا دیں، خبر پہنچا دیں کہ میں خیریت سے ہوں، ان کی سانس اٹکی ہوئی ہوگی۔ بڑی منت سماجت کے بعد، سفارشوں کے بعد شاگردوں کو اجازت ملی کہ وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر ان سے علم حاصل کریں۔ انہوں نے تفسیر لکھوائی ہے، کنویں میں سے بیٹھ کر وہ نیچے بولتے تھے، شاگرد اوپر لکھتے تھے۔ 3 بیل گاڑیوں پر لوڈ کر کے لائی گئی ہو۔ کہا ان حکمرانوں کو پتا چلے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمارے سینے میں کتنا سکون اور ٹھنڈک ہے، کیونکہ ہمارے محبوب کو پتا ہے نا کہ ہمیں اس کی خاطر ڈالا گیا یہاں۔ محبت نہ ہو تو بندہ معافی نامے لکھ کے نکل بھاگتا ہے، جیل کاٹی نہیں جاتی۔ جب یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی عورتوں نے، لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین، تمہیں جیل میں ڈال دیں گے اگر ہماری بات نہ مانی تو، اور آج جو تمہیں ٹور ٹپا حاصل ہے تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا وہاں پہ جب دال کھائے گا تو۔ ان کو کوئی جواب نہیں دیا، رب سے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ جی جیل مجھے محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس لیے کہ جیل میں تیری رضا ہے، وہ میری جنت ہے، یہاں تیرا غصہ ہے، اگر ان کی یہ محل یہ جہنم ہے میرے لیے اگر یہاں تیری نافرمانی ہو جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو نے ان کی چالیں مجھ سے نہ ہٹائیں تو میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، دلدل میں پھنس نہ جاؤں۔ تو محب کو ان کیش مل جاتا ہے یہاں پہ، وہ جو اگلی چیزیں ہیں وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہیں، اس لیے کہا رضوان من اللہ اکبر۔ نعمت کی جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اور صحابہ کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا وہ کیا ملا ہے؟ رضی اللہ عنہم، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے اصحاب صفہ میں سے، ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، باہر چبوترے پہ، آپ نے چبوترا دیکھا اصحاب صفہ کا؟ حضور کا جو روزہ ہے یہ حجرہ عائشہ تھا، باہر اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ تو یہ صاحب جو تھے یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے انتظار میں رہتے تھے، پانی تیار رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے یہ لے کر نا، تو ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو لیدر والی سائیڈ تھی نا یہ سینے سے لگا کے ایسے کر کے اس کو بیٹھے رہتے تھے کہ یہ گرم ہو جائے، جب حضور باہر نکلے تو ٹھنڈک نہ پاؤں کو لگے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ان کی یہ حالت دیکھ کے کوئی خاص کیفیت تھی، جب حضور ان پہ خوش ہو گئے تو رب بھی ان پر خوش ہو گیا۔ اس خوشی کے عالم میں حضور نے پوچھا مانگ، تیری لاٹری نکل آئی ہے، سل مانگ۔
قال اسألک، بخاری نے روایت کیا، قال اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں بھی یہی ڈیوٹی مل جائے، یہ جوتے وہاں بھی میرے سینے سے لگے رہے۔ قال او غیر ذالک، اور شاید کوئی اور ہو، سوچ لو۔ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد اور کوئی دعا نہیں، بس یہی۔ یہ ہے محبت، مجھے جنت میں بھی یہ ڈیوٹی دے دے۔ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ روزہ ہو تو محبت کے ساتھ، نماز ہو تو محبت کے ساتھ۔ نماز مومن سے، یہ معراج ہے، معراج المومنین ہے، رب سے ملاقات ہے۔ تو رب سے ملاقات کے لیے کہا گیا کہ وہ انداز اختیار کرو کہ پتہ چلے تم کسی اہم شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہو۔ لیکن اللہ پاک نے کیا کیا حکم دیے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز میں بن سنور کر جایا کرو۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں کپڑے اتار دو، بغلیں بڑی ہوئی ہیں، سب کو نظر آ رہی ہیں، جناب علی پھٹے حالت، میل چڑی ہوئی ہے، پتہ چلا ولی اللہ آ رہا ہے۔ نہ، بہترین کپڑے پہنو، بہترین خوشبو استعمال کرو، بن سنور کے آؤ مسجد میں۔ تم محبوب سے ملنے آ رہے ہو، کوئی تھانے نہیں جا رہے ہو حاضری لگانے، تم بستہ بے کے مجرم نہیں ہو، تم کسی کے محب ہو۔ تو جب مسجد آئے بندہ تو اس کی باڈی لینگویج بتائے، اس کا لباس بتائے، کسی اہم جگہ جائے۔ ہمارا حالیہ کہ جو سب سے ردی کپڑے ہوتے ہیں وہ ہم پہنتے، یعنی کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس حال میں ہم دفتر جانے کے لیے تیار نہیں، اس کو کہا یعنی انہی کپڑوں میں جاؤ دفتر، جاؤ، جوازات نہیں جائے گا۔ اور جوازات والے اللہ پاک سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تیرا اپنا دفتر رب کے دفتر سے زیادہ عزت والا ہے، تیرا بزنس نماز سے زیادہ سیریس ہے۔ رب سے ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے نمازوں میں سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ میں پہلے حدیث قدسی بیان کر چکا ہوں، یہ جو تم رب پہ احسان چڑھانے آتے ہو نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ مارے باندھے کے جو تم آتے ہو، عبداللہ ابن ابی مارے باندھے کا آتا تھا نا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ مارے باندھے سستی سے شفٹوں میں اٹھتے ہیں، اور جب کام پر جانا ہو تو پھر ان کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی۔ اللہ کی یاد 1 گھنٹہ ساری نمازیں مل کے بناتی ہیں، تسلی سے پڑھی جائیں تب۔ جب یہاں سے لو لگا لی ہے تو اس لو کو باقی 23 گھنٹے تم ساتھ لے کر جاؤ، دکان میں بھی، بازار میں بھی، دفتر میں بھی، اس کی یاد بیک گراؤنڈ میں چلتی رہے۔ دفتر میں تیرا قلم چل رہا ہے لیکن تیرا دماغ رب کے ساتھ اٹکا ہوا۔ جیسے اینٹی وائرس بیک گراؤنڈ میں کام کرتا رہتا ہے، جو ہی کوئی وائرس آتا ہے فوراً الرٹ کرتا ہے، اگر کوئی اللہ پاک کا حکم ٹوٹنے جا رہا ہو تو اس کی محبت فوراً تمہیں الرٹ کرے، دیکھ محبوب کو ناراض کرنے جا رہے ہو تم، اس کا نقصان کوئی نہیں۔ محب کے لیے سب سے بڑی دھمکی جو ہوتی ہے وہ محبوب کے ناراض ہونے کی۔
تو ابلیس سے کہا کہ آدم کے قدم چومو اگر تمہیں محبت ہے، اس لیے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اکڑ گیا کہنا انا، کہا یہ سارے سجدے انا کے نام ہیں، شفٹ کرو اس کو، اس کا کریڈٹ سارا انا کے۔ قال فاخرج منها فانك رجيم۔ لیلا مجنو بڑا مشہور ہے نا، مجنو لیلا کے کتے کی آنکھیں چوم لیتا تھا۔ مجنو جو تھا کہتا تھا ان آنکھوں نے میرا محبوب دیکھا ہے، اپنی روٹی اس کو کھلا دیتا تھا، دودھ اس کو پلا دیتا، اس نے بھی تاڑا ہوا تھا اس کی کمزوری کو، کتے نے بھی دور سے دیکھتا مجنو کو تو دوڑ پڑتا، اسے پتا تھا کہ یہاں سے ملتا ہے، لیکن ہمیشہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے بندہ محبت میں۔ تو اگر اسے پیار ہوتا تو مجنو کتے کی آنکھیں چوم سکتا ہے، وہ آدم کے پاؤں نہیں چوم سکتا تھا۔ سارا مسئلہ محبت کا کہ بزنس نہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھانا جنت کے لیے نہیں کھلاتے، وہ اس کے لیے کھلاتے، اس کی محبت میں، چونکہ وہ کھاتا نہیں، وہ کھاتا نہیں ہے۔ ہر بندہ چاہتا جس کو پسند کرتا اس کی دعوت کرے، کھلائے، وہ کہتا ہے فلاں کو کھلا دو۔ اب چونکہ اس کا حکم ہے کہ تم اس کو کھلا دو، میں سمجھوں گا مجھے کھلایا ہے۔ اب وہ حدیث سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو پریشان ہو جائے گا، اللہ پاک تو کھاتے ہی نہیں ہے۔ کہا تجھے پتا نا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو آج وہ کھانا میرے پاس پاتا، میں بیمار ہوا تو پتا کرنے نہیں آیا، اللہ پاک تو شفا دیتا ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تجھے پتا نا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، تو نے گویا میری عیادت کی۔ ایسے نہیں 70,000 فرشتہ صبح کھڑا ہو جاتا اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے، 70,000 شام کو کھڑا ہو جاتا ہے، عیادت کرنے جاتا ہے جب کسی مریض کی، تو گویا رب کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ اللہ سمجھتا ہے میری خاطر آئے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے۔ میں نے کیا کہا کہ محب محبوب کی خدمت کر کے جو مزہ لیتا اس مزے کے لیے کرتا ہے، جنت کے لیے نہیں کرتا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تھینکس کے بھی روادار نہیں۔ جب کیا اللہ کے لیے تم سے ہم کیوں تھینکس لیں جی؟ لے وجہ اللہ، چہرے کی خاطر جب ہوتا ہے تو پھر مزدوری کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دس از فار یور سیک، یہ لیجیے آپ، اور ساتھ کہہ کہ کڈو پیسے، تو سیک تو ختم ہو گیا نا بھائی صاحب۔ یا یہ کہے کہ پیسے جدو ہوئے تے دے دینا، دیر سویر دے دینا، پہلی پر دے دینا، جب کیا فار سیک آف گاڈ ہے، پھر یہ کہنا کہ اچھا اجر قیامت کے دن تم سے لے لیں گے، سیک تو ختم ہو گیا نا، بزنس ہو گیا نا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، حضور فرماتے ہیں اللہم وجہک اکرم الوجوہ، اللہ پاک تیرا چہرہ سب چہروں میں عزت والا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی خاطر کوئی کام کیا جائے۔ دو بھائی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر آپس میں صلح نہیں کرتے، اللہ کی خاطر نہیں کرتے۔ ناظم کی کوٹھی میں بلائے جاتے ہیں، یونین کونسل کے چیئرمین کی کوٹھی میں بلائے جاتے ہیں، وہ اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، کہتا اٹھو ملو گلے، چیئرمین صاحب کی خاطر گلے مل لیتے۔ لعنت۔ رب کی خاطر ملتے تو عرش کے سائے کے نیچے جاتے، عزت پاتے،
تم نے چیئرمین پر احسان چڑھا دیا تو آپ کے کہنے سے ہم نے صلح کر لی ہے. رب پہ تو کوئی نہیں کیا کہ رب کی خاطر کیا. تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو چیز محبت کے ساتھ کی جاتی ہے اسی کو اللہ پاک قبول کرتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ محبت کہنے سے جیسے کوئی میں کہتا شروع کر دو کہ آگ 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 تو یہاں گرمی نہیں ہو جائے گی, کسی کا چولہا نہیں جلے گا, یا روٹی 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 کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. محبت کہنے سے محبت تو پیدا نہیں ہوتی, اس کے لیے تو انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دل میں پیار کی محبت لگا کے بھیجا تھا. صحابہ سے کہا کہ اس شمع سے شمع جلا لو. مرغی ہوتی ہے نا, انڈے دیتی ہے, جب اس کا سینہ خالی ہو جاتا ہے انڈوں سے تو پھر اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, اسے بخار ہو جاتا ہے, ٹمپریچر ڈبل ہو جاتا ہے اس کا. وہ ان انڈوں کو سمیٹ کے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں, کھانے پینے کی عادت بدل جاتی ہے, وہ ہفتے بعد اٹھتی ہے, آواز بدلی ہو جاتی ہے, موٹی ہو جاتی ہے, اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, مالک کو دشمن سمجھتی ہے. وہ انڈوں کے پاس آئے نہ ذرا تماشا دیکھے, تا آنکھ وہ کیفیت انڈوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے, وہ ٹیمپریچر انڈوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے اور زندگی کو متحرک کر دیتی ہے. وہ انڈے دے, زندگی ان انڈوں میں موجود ہے, لیکن اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. وہ دور بیٹھ کے کبھی اس زندگی کو متحرک نہیں کر سکتی تھی, وہ اس پر بیٹھی, تکلیف برداشت کی, وزن اس کا ختم ہو گیا. باہر بیٹھی ہو, بارش پڑ جائے تو لولی ہوتی ہوئی دیکھی ہے کہ جب انڈوں سے اٹھتی ہیں تو پھر چل نہیں سکتی, وہ ایک جگہ ان کے مسل جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سینے سے لگا کر اس کو ٹرانسفر کیا ہے, اس کیفیت کو, زندگی متحرک کی ہے ان کے اندر. جو رتبہ ان کا تھا وہ کوانٹیٹیو جو ہے وہ برابر ہے. 2 رکعت فرض ان پر بھی تھے, فجر کے 2 رکعت ہم پر بھی ہیں, کوئی کوانٹیٹی میں فرق آیا ہے؟ 30 روزے وہ بھی رکھتے تھے, 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں. عشاء ان کی بھی 4 رکعت تھی, عشاء ہماری بھی 4 رکعت ہے. حج میں 7 چکر ان کے بھی تھے, طواف کے 7 چکر ہمارے بھی ہیں طواف کے. مقام کیوں بلند ہے؟ ان میں زندگی متحرک ہو گئی تھی. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی نبی کے قریب ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے نبی کو ڈاکیا سمجھا کہ ان کا کام خط دینا تھا, دے دیا انہوں نے. سعودیہ والوں سے بات کرو تو کہتے ہیں مات 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 مات, مر گئے ہیں. مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پہ تو آپ نے فرمایا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. 6 آسمان پہ گئے تو موسیٰ وہاں بیٹھے تھے. پلٹ کے آئے تو موسیٰ مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی مر گئے تھے. نبیوں کا ایک ہی اجتماع ہوا ہے, اگلا اجتماع حشر میں ہونا ہے. نبی الگ الگ ٹائموں میں آئے نا, اور پردہ فرماتے گئے, یہاں سے جاتے گئے. پہلا اور آخری اجتماع ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء وہاں موجود. نماز پڑھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے
وہ حصہ لیا اپنا جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں۔ وہیں پر اللہ پاک نے آپ سے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے نبی، ان سارے رسول اس وقت آپ کے سامنے اکٹھے ہیں جو بھی آپ سے پہلے بھیجے گئے، ان سے آپ پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ کیا کسی زمانے میں بھی اللہ پاک نے اپنے علاوہ کوئی اور الہ الاؤ کیا ہے کہ اس سے مانگا جائے؟ ہوتا ہے نا، کمپنی پہلے دوسروں سے مشینیں ادھار لیتی ہے، پھر جوں اس کے پاس سرمایہ آتا ہے اپنی مشینری خرید لیتی ہے، باقیوں کے کنٹریکٹ ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک کسی زمانے میں کمزور رہا ہو اور کسی اور کو ٹھیکہ دیا ہوا ہو شفا دینے کا، بچے دینے کا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ حضور نے سوال کیا، ان کا جواب لیا۔ اب قیامت کے دن حضور گواہی دیں گے ان نبیوں کے حق میں، امتیں انکار کر دیں گی۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب آمنے سامنے ہوئے وہاں پہ، جیسے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے نا، 2-4 بندے ادھر کھڑے ہیں، 2-4 بندے ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کا ماحول ہے، انبیاء ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے نبیوں کا۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ ہیں آدم، آپ نے ہمیں مروا دیا، اللہ نے آپ کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جنت کی نعمتیں دیں، آپ کو ہر چیز سے، ہر غم سے آزاد کر دیا، اور آپ نے خطا کر کے ہمیں زمین پر گھسیٹ لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم ہو موسیٰ جس سے اللہ نے کلام کیا اور جس پر تورات نازل کی، تو نے اپنی تورات پڑھی ہے؟ اس میں تو نے یہ بات پائی ہے کہ میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ آدم بھول جائے گا اور اس سے خطا ہو جائے گی؟ تیری تورات میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی، ان کے قرآن میں بھی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا۔ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے نزدیک نہیں جائے گا، فَنَسِيَا، وہ بھول گئے۔ یہ ایکسکیوز ہے، وہ بھول گئے، ایک لمحے کی بھول تھی وہ۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں گناہ کرنے کا عزم نہیں پایا، ارادے سے نہیں کیا۔ پہلی امتوں میں نسیان پر بھی گرفت ہوتی تھی، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 3 تحفے دیے گئے ہیں جو کسی امت کو نہیں دیے گئے تھے، میری امت کے لیے دیے گئے۔ الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت کو معاف کر دیا گیا، خطا جو اس سے ہو جائے یا وہ بھول جائے یا اس کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے۔ اگر نظام مجبور کر کے آپ کو سود میں مبتلا کر دیتا ہے تو آپ اللہ کے یہاں معصوم ہیں، نظام مجرم ہے۔ وما استکرہوا علیہ، بندہ بھول کے کھانا کھا جائے، پانی پی جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے یہاں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا محراب میں، ممبر سے اترتا تھا تو پیاس لگی ہوتی تو پانی پیتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، حسب عادت میں نیچے اترا، خطبہ دے کے اور بوتل پکڑی اور گلاس بھر کے پی گیا پانی کی۔ جب دوسرا گلاس بھرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ساتھی مسکرا رہے ہیں، تو ایک دم سٹرائک ہوا کہ اوہ یہ تو رمضان ہے، میرا روزہ۔ اس دن سے میں نے پھر بوتل اٹھوا دی، لیکن یہ کہ روزے کو کچھ نہیں۔ حکم کیا ہے کہ اگر وہ بندہ کھا رہا ہے تو اسے مطلع مت کرو، اسے اطلاع مت دو۔ حضور نے فرمایا اس کا رب اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ بندہ لقمہ لے رہا ہے اور اس کا لقمہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، آپ نے اس کو انفارم کر دیا ہے، اب وہ نیچے لے کے جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ پتہ چل گیا نا۔
اور باہر آ نہیں سکتا، تو کہا تسلی سے کھانے دو اسے، جب ہاتھ سے مار لے وہ صاحب ہے تو اسے بتاؤ کہ آپ کام ہو گیا آپ کا، رب کھلا رہا اس کو، رب پلا رہا۔ یہ تو فرمایا کہ وہ کام جو میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ میں بھول جاؤں گا، اگر میں اس لمحے بھول گیا ہوں تو میری خطا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم غالب آ گئے موسیٰ پر اپنی دلیل سے، آدم جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ریوائیو کریں، ذرا ریفریش کریں ذرا۔ وہ مرکز اتصال ہے رب کے ساتھ ہمارا۔ محبت ہمیں اللہ کی بھی وہیں سے ملے گی، یہ اللہ نے قرآن میں طے کر لیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں اللہ پاک نے فاتبعونی کہہ کے محبت کا نتیجہ، اس کی شرط سامنے رکھی ہے کہ اگر سچی ہوئی تو اتباع ہوگا، اگر سچی ہوئی تو اتباع ہوگا۔ لہذا فاتبعونی کا اصل مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ جب تم محبت کرو گے تو محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محبوب کے اتباع میں خوش ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، آپ کا بچہ یا بچی ہے، جب وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے جوتے پہنتے ہیں، اپنا جوتا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی ٹوپی پہن کے ابو بنتے ہیں، بیٹی ماں کا دوپٹہ رکھ کے امی بنتی ہے، اتباع کرتی ہے نا، چونکہ پیار ہے، وہ ان کا آئیڈیل ہے۔ جب بھی کوئی شخص کہیں بھی کسی زمانے میں بھی کلمہ پڑھتا ہے، یاد رکھیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بعد زمانی ہے اور بعد مکانی ہے، لیکن بعد روحانی بالکل نہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ہماری روح کا اتصال ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ بھائی صاحب جب آپ ملے باری کی دکان سے سم لیتے ہیں، اپنا ڈیٹا دیتے ہیں، تو سم اسی وقت چالو ہو جاتی ہے، وہ کہیں جاتی ہے نا، کہیں چڑھتی ہے نا، رجسٹرڈ ہوتی ہے نا، پھر پول آتا ہے نا۔ جب آپ پڑھتے ہیں وہ نبی کے یہاں جاتا ہے، نبی اس کو آن کرتا ہے، اپنی امت میں شامل کرتا ہے، پھر پول آتا ہے رب کی محبت کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح اپنے باپ کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ میرا والد ہے۔ مولوی کی باتیں یاد نہیں رہے گی قبر میں، بے شک مولوی باہر ہو کے گئے، پڑھ میرے پتر پڑھ، باہر نہیں، اندر کا پڑا ہوا کام آتا ہے۔ وہ جو ہی دیکھتا ہے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تو میرے نبی ہیں۔ جیسے کوئی کسی پوچھے کہ یہ کون ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو میرا ابو ہے، شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی جس شخص کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خواب میں، آپ نے کبھی تعارف نہیں کروایا کہ میں محمد ہوں، میں تیرا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ابو بکر ہوں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں انہیں ایسے پہچان رہا ہوں جیسے میں مدینے کا باسی ہوں اور انہیں کے ساتھ رہتا ہوں۔ مورچہ تیار کرنے پہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مورچہ تقریباً تیار ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنے کے لیے آنا تھا، حضور پہاڑی سے اتر کے آ رہے تھے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضور نے کمان ڈالی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ پہاڑی سے اتر رہے تھے، آپ اوپر بیٹھے، ہم مورچہ نیچے بنا رہے تھے، مورچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا تھا، اور حضور جب بیٹھے اوپر پہاڑی پر، جیسے کہ پہاڑی پہ بیٹھتے ایسے ٹانگ لمبی کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میرے چہرے کے برابر تھے۔
یعنی 100% مجھے یقین کہ یہ اللہ کے رسول ہے. مورچے کی ڈیوٹی لگی تھی, مورچے کا معائنہ کرنے آئے. تعارف کی ضرورت ہی کوئی نہیں, روح پہچانتی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جب اپنے ہونٹ رکھے چومنے کے لیے تو آنکھ کھل گئی. اب اگلا ہفتہ جو میرا گزرا جس کیفیت میں نے ڈائری میں لکھا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری روح کا رابطہ ہے. آپ نے دیکھا نا, موسیٰ قبر میں بھی تھے, موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی تھے, موسیٰ مسجد اقصی میں بھی تھے. اس عالم کو اگر وہ میرے رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حق بھی ان پر اتنا ہی بنتا ہے جتنا حضرت بلال کا بنتا ہے. مجھے کیفیت چاہیے, مجھے سیٹ اپ کی ڈبل کلک چاہیے, میرا رائٹ ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. سورہ جمعہ میں فرمایا نہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, یہ نبی ان کا تزکیہ بھی کرے گا جو ابھی لم یلحقوا بہم, ان سے ملحق نہیں ہے, بعد میں آنے والے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں, عمرے پہ جانا تھا, جا کے واپس آ گئے, یہی مسجد میں وہ بیان کرتے ہیں, اور توہم پرست نہیں ہیں, موحد ہیں. عمرے پہ گئے, سگریٹ پیتے تھے, کبھی احساس نہیں ہوا کہ بری چیز. جب مدینے پہنچے ہیں تو جہاں گاڑیاں پارکنگ کرواتے ہیں وہ لوگ, وہاں جب وہ غسل وغیرہ کر کے تیار ہونے لگے, حاضری کی انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ تو تم سے بو آ رہی ہے. اب بو آنا شروع ہو گئی. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ بڑی بری عادت مجھے لگ گئی ہے, آپ اللہ پاک سے سفارش کریں نا یہ چھوٹ جائے مجھ سے. فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن, مجھے نہیں یاد صحیح سے, 11 سالوں نے کہا, یہ 14 سال کا, لیکن یہ فگر تھی, گزر گئے. سگریٹ کی طلب اسی لمحے ختم ہو گئی. میں جیب میں ڈال کے مدینے میں پھرتا رہا, بیوی کہتی رہی پھینک دو, میں نے کہا پھر دل کر آیا تو خریدنے پڑیں گے. احتیاطن ہوتا نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار آج درس سنا ہے, چلو آئندہ گانے کی کیسٹ نہیں سنتے, پر توڑنے کا دل نہیں کرتا کہ یار پھر کبھی ایمان کمزور ہو گیا تو نئی لینی پڑے گی. پھر اس کو کہیں نیچے کر کے رکھ دیتے ہیں, چلو اس کمزور لمحے کا انتظار کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اگر پھر دل کر گیا تو پیسوں کے لینے پڑیں گے. کہتے ہیں لیکن پھر دل ایسا مرا ہے کہ کبھی طلب ہی پیدا نہیں ہو. 14 سال گزر, سنی گئی ہے نا سفارش. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میں وہ جو اقبال روتا ہے نا, ایک صاحب تھے چودھری غلام جیلانی صاحب, بڑی پرانی بات لکھتے ہیں. جڑآلا میں رات کو 12 بجے آخری بس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے گاؤں جانا تھا, سردی کا موسم تھا, 1-2 کھوکھے والے تھے, اندھیری رات تھی, کہیں سے کوئی اکتارے والا آیا اور وہ حضرت بہو کا کلام پڑھ رہا تھا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو, ایمان منگن شرماون عشقوں, دل نو غیرت کوئی ہو, جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمانو خبر نہ کوئی ہو, میرا عشق سلامت رکھیں ایمانو دیاں دھروئی ہو. یعنی ہر کسی کو ایمان کا تو لوگ مانگتے ہیں, محبت کوئی بھی نہیں مانگتا. حالانکہ ایمان کی ماں محبت ہے, اگر محبت میں سے پیدا نہیں ہوا تو وہ ایمان نہیں ہے, وہ جسٹ انفارمیشن ہے. بھائی صاحب, نیوٹن کا لا آف گریوٹی آپ کو پتا ہے, تو نیوٹن پر آپ کا ایمان ہو گیا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ محبت کوئی نہیں, انفارمیشن ہے, اور اس سے شرمانا نہیں چاہیے.
یعنی اللہ پاک کتنی شدت کے ساتھ تقاضا کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص میرے یہاں ایمان والا رجسٹرڈ نہیں ہوگا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ مجھ سے، اللہ سے تم اس لیے محبت کرو کہ وہ صبح و شام تم پر نعمتیں برساتا ہے، اور مجھ سے تم اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میرے اہل و عیال سے تم اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چین ہے محبت کی۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس سے کہ بابا عشق کیا ہے؟ اس نے پلٹ کے پوچھا میاں جی بھوک کیا ہے؟ کہتے میں نے بڑے فلسفے پڑھے تھے، اپنے آپ کو بڑا پوسٹ گریجویٹ سمجھتا تھا، جڑا والے کے اس بس سٹاپ پہ رات کے اندھیرے میں ایک کتارے والے مانگنے والے بھکمنگے نے مجھے وہ عرفان عطا کیا کہ اگر محبت نہ ہو تو ایمان بھی بوجھ بن جاتا۔ تو بھائی صاحب اگر محبت میں نہ کیا جائے، اگر محبت نہیں ہے، دیکھیں نا، سارے زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پہلی صف میں پڑھتا تھا، حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب ممبر نہیں بنا تھا وہ اپنا کندھا پیش کرتا تھا، اللہ کے رسول میرے کندھے کا سہارا لے لیں آپ تھک جائیں گے، لیکن کیا ہوا؟ نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، اپنا کرتا دیا ہے، بدن پر اپنا لعاب مبارک ملا ہے، پھر قبر میں لیٹ کر بلیسنگ دیا قبر کو، لیکن فرمایا اسے یہ چیزیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، کہا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اے محمد رب تیرا ہے، اب اسی کا ہوگا جس کو تو دے گا، اب یہ اس کا ہوگا جس کو تو دے گا، اگر تجھ پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو رب اس کا نہیں ہے، تو روٹی پانی دیتا رہے گا اس کو، پیار نہیں دے گا، محبت نہیں دے گا، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، ہم بزنس کرتے رہیں گے، بزنس زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، محبت دیر پا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اللہ بھی پڑھتا ہے، نبیوں میں واحد ہستی ہے، باقی سب کے بارے میں کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نقد نام کیا رکھا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا نام لے کر حلاوت، قرب محسوس کرنا بندے کا، دوسرا یہ کہ فرمایا تم ایک درود پڑھتے ہو، اللہ پاک تم پر 10 پڑھتا ہے اس کے بدلے میں، 10 درجات میں بلندی کرتا ہے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے میرے محبوب پر درود بھیجا، حالانکہ وہ بھی دعا ہے نا اللہم صلی۔ تو ہمارا روحانی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائیو ہے، وہ ایمان کے لحاظ سے نہیں مرے، ہمارے تعلق کے لحاظ سے نہیں مرے۔ آپ نے پردہ فرمایا ہے اللہ کی سنت کے مطابق، لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہماری فکر تھی مرنے کے بعد تھی نا، جب چھٹے آسمان پہ حضور کو واپس بھیجا ہے کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، اپنی امت پر رحم کیجئے، جا کے تخفیف کروائیے، اور حضور بار بار جاتے رہے، کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے 7واں آسمان،
7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہماری فکر تھی کہ نہیں؟ بخاری بتاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہماری فکر تھی، نبی کو کوئی نہیں؟ ہمارے نبی کو ہماری فکر کوئی نہیں؟ یہ کیسے ممکن؟ آج بھی اگر عذاب ہم سے ٹلتے ہیں تو میری نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ٹلتے۔ ہم میں ہر وہ کرتوت موجود ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ آپ ہی کا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بتا کے نسخے تو چلا گیا اور ہم وہ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ ان پر چلنے کی توفیق ہی ہمیں تب ملتی ہے جب وہاں نیٹ ورک ہمارا قائم ہوتا ہے۔ وہ محبت جب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر سنت انسان میں آتی۔ نرا کہہ دینے سے، مولوی کے زور دینے سے، باپ کے ڈنڈے کے زور سے، بچوں کو داڑھی رکھوا لینے سے یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب تک اندر سے پک کے نہ نکلے، اندر سے پکا ہوا نہ ہو، باہر سے سرخ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیر کھائیں کبھی آپ نے؟ گلگوٹو بیر آپ نے دیکھا ہے؟ پکے ہوئے بیروں سے زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ ذرا منہ میں ڈال کے دیکھے تماشا، پانی سے بھی اندر نہیں جاتا کھانا خراب، پکڑ لیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ گلگوٹو بیر بنے ہوئے ہیں، باہر سے تو ہم رکھ لیتے ہیں کہ سنت ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ہم اتنے کچے ہیں کہ جو بھی بزنس کرتا ہے ہمارے ساتھ، ڈیل کرتا ہے ہمارے ساتھ، روتا پھرتا ہے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔